واہ بھائی، تم نے تو کمال کر دیا۔ ویسے یہ الگ بات ہے، شروع میں تمہارے ہونک پن سے دل بہت جلا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، انت بھلا تو سب بھلا۔ تبریز لنچ بریک میں نہل سے مل کے اس کی پیٹھ ٹھوک کے خوب شاباشی دیتا ہوا کہہ رہا تھا، کیا واقعی؟ مگر مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ نہل نے حیرت سے تبریز کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کمال کرنے والوں کو کب لگتا ہے کہ انہوں نے کمال کیا ہے؟ تبریز سر ہلاتا ہوا بولا، ویسے امپلائیز تمہیں ابھی بھی پسند تو نہیں کرتے، مگر اب ناپسند بھی نہیں کرتے۔ وہ دونوں نہل کے آفس سے نکل کر اب کینٹین کی جانب جا رہے تھے۔ حدید خان کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی پسند بھی کیوں کرے، یہ کہتے ہوئے نہل کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر وہ ناقابل برداشت تصویر گھوم گئی جب یسیرا حدید خان سے جھک کے ہنس ہنس کے بات کر رہی تھی۔ میں نے اس کا حل نکال لیا ہے، تبریز نے کچھ دیر سوچنے کے بعد چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسا حل؟ نہل نے تبریز کے دیے ہوئے آرڈر کے مطابق لنچ باکس کو کاؤنٹر سے اٹھاتے ہوئے کہا، اور اب وہ کوئی خالی پلیس ڈھونڈ رہے تھے کہ تبھی نہل کی نگاہ یسیرا پہ پڑی جو حدید خان کے ساتھ ایک ٹیبل کے گرد بیٹھی نہایت مزے سے لنچ انجوائے کر رہی تھی۔ کیوں نہیں تھی اس کے اندر اتنی ہمت کہ وہ اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھ کے وہاں سے اٹھا کے لے جاتا؟ وہ جلتے شعلوں میں گھرا تبریز کے ساتھ ان سے کچھ فاصلے پہ موجود ٹیبل پہ جا بیٹھا۔ تمہارے اندر جن چیزوں کی خامیاں ہیں نا، انہیں ایک ایک کر کے دور کرنا ہے، جیسے کہ تمہارا اسٹائل، چلنے اور بات کرنے کا انداز۔ تمہیں سب سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہے۔ ویسے تم نے ابھی کچھ دیر پہلے اعتماد کا اچھا مظاہرہ کیا تھا، ہمیشہ ویسے ہی کیوں نہیں کرتے رہتے تم؟ اور یہ تو طے کر لو کہ تمہیں آج سے بلا ناغہ جم جانا ہے۔ تمہیں اپنا ایک بہترین ورژن تیار کرنا ہے، ایک ایسا نہل جو آئیڈیل ہو۔ تبریز اسے فراٹے سے مشورے سے نواز رہا تھا۔ صحیح کہا تم نے، میں اب ایک ایسا نہل بناؤں گا جسے دیکھ کے ہر ٹھکرانے والا پچھتائے گا۔ میں بہتر نہیں، بہترین نہل بناؤں گا۔ میں نے بہت برداشت کر لی خود کی بے عزتی، تذلیل، تحقیر، ناانصافی، مگر اب نہیں۔ نہل ہنستی ہوئی یسیرا کو دیکھ کر تپش زدہ لہجے میں کہہ رہا تھا، واہ کیا بات ہے! اگر یہی آگ تمہارے اندر رہی نا، مجھ سے یہ لکھوا لو کہ تم دنیا کو آگ لگا دو گے۔ تبریز متاثر سا ہوتے ہوئے سر دھنتا ایک اور مشہور زمانہ پیش گوئی کر گیا تھا۔ اماں، میں اس گندے لڑکے سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ اسکول یونیفارم میں ملبوس وہ 15 سالہ یسیرا تھی، جس نے ابھی ابھی سنا تھا کہ اس کی شادی اس کے پھپھو کے بیٹے سے ہونے والی تھی، جسے وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ مگر دادی یعنی نہل کی نانی، ان کی ضد تھی کہ یسیرا کو شہر میں پڑھنے کے بھیجنے سے پہلے وہ یسیرا کا نکاح نہل سے کروانا چاہتے تھے، جسے سن کے یسیرا کی اماں تو بدک اٹھیں۔ بھلا کون سی ماں اپنی نازوں میں پڑی بیٹی کی شادی اس سے کروانا چاہے گی جو پیدائشی سیاہ بخت تھا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی کچھ آنے کی امید تھی۔ مگر دادی کی ضد اور شرط کے سامنے وہ ہار گئیں۔ دادی نے شرط رکھی تھی کہ اگر یسیرا کا نکاح نہل سے کروایا گیا تو تبھی وہ اپنے بیٹے کو جائیداد میں سے حصہ دیں گی۔ تو فکر مت کر، ابھی بس نکاح ہونا ہے۔ ایک مرتبہ یہ گھر اور دکان تیرے ابا کے نام ہو جائے تو پھر تجھے میں اس نکاح سے آزادی دلوا دوں گی۔ اماں نے اسے سمجھایا تھا، نہیں اماں، مجھے نہیں کرنی اس پینڈو سے شادی، مجھے تو شہر کے کسی شہزادے جیسے لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ اگر میری شادی اس سے ہو گئی تو میری ساری دوستیں میرا مذاق بنائیں گی۔ یسیرا ماننے سے قطعی انکاری تھی۔ بڑی مشکل سے اماں نے اسے سمجھایا، ساتھ ہی یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کی شادی اس کے ڈریم پرنس سے ضرور کروائیں گی۔ نہل کو یسیرا میں نکاح سے پہلے تک کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ یسیرا بھی ان لوگوں میں سے تھی جو اس کے سائے سے بھی دور بھاگتے تھے۔ مگر نکاح کے بعد جذبات اچانک بدل گئے۔ وہ 18 سال کا تھا جب اس کا نکاح یسیرا سے ہوا تھا۔ یوں بھی گاؤں میں کم عمری میں شادیاں ہو جایا کرتی تھیں۔ یسیرا کو دیکھنا اب اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کی زندگی میں وہ دوسری ہستی تھی جو نام کی ہی صحیح مگر اس کی اپنی تھی۔ یسیرا کو پسند کرنے کی سب سے بڑی وجہ نہل کی بیمار اماں تھی، جو بھتیجی کو بہو بنا کے بہت خوش تھی۔ وہ نہل سے زیادہ تر یسیرا کے متعلق باتیں کرنے لگی، یسیرا کی پسند، ناپسند، عادتیں وغیرہ۔ یہ بھی کہ اسے یسیرا سے زیادہ پڑھ لکھ کے لائق بننا ہوگا، کوئی بہت بڑا سا آدمی جو اس ایک کمرے کے اکھڑے پلاسٹر ٹین کی چھت والے گھر کو، جہاں وہ دونوں ماں بیٹا رہتے تھے،
یسیرا کے رہنے کے لائق محل میں تبدیل کر سکے، اور یہ کہ رخصتی کے بعد اسے یسیرا سے کیسے پیش آنا تھا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں تھا کہ اماں اسے ابھی سے جورو کا غلام بننے کی ٹریننگ دینے لگی تھیں، جسے نہل خاموشی سے سنے جاتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اماں اس کے دل میں محبت کا بیج بو رہی تھی، جو اس کے لیے آگے چل کے بہت نقصان دہ ثابت ہونے والا تھا۔ نہل کا جب بھی سامنا یسیرا سے ہوتا تو یسیرا اس کا کافی مذاق اڑاتی تھی، اسے طعنہ دیتی تھی، جسے نہل خاموشی سے سنتا رہتا تھا، کیونکہ اس کا ایک ہی کام تھا، سننا، دوسروں سے اپنے متعلق نفرت انگیز حقارت زدہ باتیں سننا، جو یسیرا سے سن کے اسے کوئی خاص برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ اب تو وہ اس میں ایکسپرٹ ہو چکا تھا۔ کیا تم گونگے ہو یا تم نے اپنے منہ پہ تالا لگا کے چابی کہیں گم کر دی ہے؟ اکثر اس کی دبیز خاموشی سے جھلا کے یسیرا اسے طعنے دے دیا کرتی تھی۔ اماں ان دنوں بہت خوش تھیں، شاید یہ سوچ کر کہ اب نہل کا خیال رکھنے کے لیے ان کے علاوہ بھی کوئی اور موجود تھا۔ اسی لیے ایک دن اچانک اپنی بیماری کے سبب نہل کو نہایت خاموشی سے تنہا چھوڑ گئی۔ نہل یار کہاں گم ہو؟ تمہارا لنچ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تبریز کی آواز پہ جیسے وہ ٹھٹک کے ماضی سے ابھرا اور ایک سپاٹ نظر یسیرا پہ ڈالی، جو بدستور حدید خان کے ساتھ بہت خوش لگ رہی تھی۔ نہل کا سامنا پہلے جب کبھی بھی یسیرا کے ساتھ ہوتا تھا، نہل کو اپنے دل کی دھڑکن غیر معمولی لے پہ دھڑکتی محسوس ہوتی تھی، مگر اب یسیرا کو دیکھنے پہ، اس کے ارد گرد ہونے پہ اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسے سخت غصہ محسوس ہوتا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ یسیرا اور حدید اپنا لنچ ختم کر کے اٹھ کے جا رہے تھے۔ اپنے خون کو کھولتا محسوس کر کے وہ بے بسی سے اپنے لنچ کی جانب متوجہ ہو جانا چاہتا تھا کہ تبھی سب کی توجہ ان کی جانب ہوئی، کیونکہ سامنے سے آتی ایک گرل امپلائی جس کے ہاتھ میں پیپر کپ میں گرم گرم کافی تھی۔ حدید کے اچانک اٹھنے پہ اسے دھکا لگا اور اگلے ہی پل وہ ساری گرم گرم کافی حدید کے اوپر الٹی گئی۔ آر یو بلائنڈ؟ حدید کا پارا اگلے ہی پل آسمان کو چھوا۔ سوری سر، لڑکی نے دہشت زدہ سے ہو کے معافی مانگی۔ کیا تمہارے سوری کہہ دینے سے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ یسیرا نے بھی اگلے ہی پل اس لڑکی کو بری طرح سے جھڑکا۔ میرے کپڑے، میرے جوتے سب خراب ہو گئے تمہاری وجہ سے، حدید نے نہایت سرد لہجے میں کہا تھا۔ میں صاف کر دیتی ہوں۔ اگلے ہی پل وہ لڑکی خوفزدہ سی ہکلاتی ہوئی ٹیبل پہ رکھے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو کھینچتی حدید کی شرٹ پہ گری کافی کو صاف کرنے کے لیے کانپتے ہوئے ہاتھ بڑھانے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسی 2 ٹکے کی امپلائی کو میں خود کو ہاتھ لگانے دوں گا؟ حدید کے حقارت زدہ لہجے نے لڑکی کو سن کر دیا تھا۔ میرا جوتا بھی گندا کر دیا تم نے، ہاں اسے تم صاف کر سکتی ہو، حدید نے اپنے سیاہ شوز کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ سر، اس لڑکی کی آنکھوں میں تذلیل کے سبب آنسو امڈ آئے۔ وہاں موجود سبھی لوگوں نے اس لڑکی کو حدید کے جوتے کے سامنے بیٹھتے ہوئے دیکھا، جو انہیں سخت برا لگ رہا تھا، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مستقبل کے CEO کو روک سکیں۔ مس یسیرا، کیا آپ میری ہیلپ کریں گی؟ حدید کا لہجہ اگلے ہی پل تبدیل ہوا۔ وہ شرٹ پہ گری سیاہ بدنما کافی کے دھبے کو ہاتھ سے جھٹکتا ہوا بولا، یس آف کورس۔ یسیرا جو اس لڑکی کو تعصب سے دیکھ رہی تھی، اسے خود بھی حدید کا اس حد تک جانا قطعی پسند نہیں آیا تھا، مگر اگلے ہی پل زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے وہ ٹیشو باکس میں سے ٹیشو گھسیٹتے ہوئے حدید کے قریب گئی تاکہ ٹیشو سے اس کی شرٹ کو صاف کر سکے۔ وہ لڑکی اور یسیرا، ان دونوں نے ایک ساتھ حدید کی جانب ہاتھ بڑھایا کہ تبھی کوئی جھٹکے سے اٹھتا فرش پہ بیٹھی اس لڑکی کے ہاتھ سے جھک کے ٹیشو چھین گیا۔ مس اٹھے، غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، آپ نے سوری کہہ دیا ہے، یہ کافی ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کے یسیرا کے ہاتھ سے ٹیشو چھین کے حدید کے سیاہ دھبے والی شرٹ پہ پھیرتے ہوئے پیچھے ہٹ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ سبھی نے اس شخص کو حیرت اور بے یقینی سے دیکھا تھا، یہاں تک کہ اپنے ٹیبل پہ اسپون کو کھلے منہ تک لے جاتے تبریز اور قریب کھڑی یسیرا نے بھی، البتہ حدید اسے سرد نگاہوں سے دیکھے گیا۔ وہ لڑکی کانپتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، ایک تشکر بھری نظر اس پہ ڈالتی وہاں سے روتے ہوئے بھاگ گئی تھی۔ سر، آپ کو مداخلت کرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ یسیرا نہل کی مداخلت اور جرت پہ سخت چراغ پا ہوئی تھی۔ اگر یہی حرکت تم سے سرزد ہوئی ہوتی،
اور کوئی تم سے اس طرح کا برتاؤ کرتا تو کیا تم تب بھی یہی کہتی؟ نہل نے سپاٹ لہجے میں اس سے پوچھا، اور ساتھ ہی سخت ناپسندیدہ نظروں سے حدید کو دیکھا جو اسے سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے کل تک حدید پہ ترس آتا تھا، یہ سوچ کے کہ اس کی وجہ سے حدید کے لیے CEO کی پوسٹ حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا، مگر آج اس نے جس حدید کو دیکھا تھا اسے افسوس ہوا تھا کہ احسان خان جیسا شخص اس کا وہ نالائق پوتا تھا۔ نہل یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے پہلے ہی دن اپنے لیے کتنا بڑا دشمن بنا لیا تھا۔ یار من، آج تو تم کمال پہ کمال کر رہے ہو، تبریز اس کے پیچھے سے دوڑتا ہوا آ کے اس کے کندھے پہ مسرت بھری دھپ لگاتے ہوئے بولا، ویسے تم نے ایسا کر کے اپنے لیے مشکلات بڑھا لی ہیں، اب حدید تمہیں کسی بھی قیمت پہ CEO کی پوسٹ تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے تبریز نے پریشانی سے کہا، تو تمہیں کیا لگتا ہے میں بغیرتوں کی طرح اسے ایک عورت کو ذلیل کرنے دیتا؟ اوہو، بڑے غیرت مند پٹھان بنے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ نہل کی ناپسندیدگی سے کہنے پہ تبریز نے اسے چھیڑا۔ ویسے جا کہاں رہے ہو؟ احسان سر نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ تبریز کے کہنے پہ اس نے پریشانی سے کہا، کیا انہیں برا لگے گا کہ میں نے ان کے پوتے کے معاملے میں مداخلت کی؟ اب کیوں ڈر رہے ہو؟ تبریز نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں ڈر نہیں رہا، بس ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، اس نے گڑبڑا کے کہا۔ میں نے آپ دونوں کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ آپ دونوں کو کام کا سونپ سکوں۔ احسان خان اپنے سامنے موجود چیئر پہ بیٹھے حدید اور نہل سے کہہ رہے تھے، آپ دونوں کا پہلا اور آخری پروجیکٹ ہے یہ۔ احسان خان کے کہنے پہ یسیرا جو احسان خان کی چیئر کے پاس کھڑی تھی، اس نے آگے بڑھ کے ایک ایک فائل حدید اور نہل کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ پروجیکٹ ایگریکلچر سے تعلق رکھتا ہے۔ فارمنگ کے لیے میڈیسن اس کی اہم بنیاد ہے۔ آپ دونوں فائل کو اچھے سے ریڈ کر لو، اپنی پریزنٹیشن تیار کر لو، جس کے لیے آپ کو 1 ویک کا وقت دیا جاتا ہے۔ پریزنٹیشن کی بیسس پہ آپ کو کچھ بڑی بڑی ایگریکلچر کمپنیز آنے والے 3 ہفتوں کے لیے چنیں گی۔ آپ دونوں کے سبب جس کمپنی کا رزلٹ اچھا ہوگا، یا یہ کہہ لیں کہ جو فارمنگ میڈیسن کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، وہ یقیناً ہیومن میڈیسن کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ ٹاسک تو بہت زبردست ہے گرینڈ پا، ویسے مجھے شک ہے کہیں آپ کا منہ بولا پوتا اسے کر پائے گا بھی یا نہیں۔ احسان خان کے بات ختم کرنے پہ حدید نے نہایت مزے سے نہل کا فک پڑتا چہرہ دیکھ کے کہا تھا، جس پہ یسیرا بھی تلخ سا مسکرائی تھی، جو صاف ظاہر کر رہا تھا کہ اسے احسان خان کی باتیں مشکل سے ہی سمجھ آئی ہیں۔ پھر تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، احسان خان نے اپنے عزلی اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ سر، میں یہ نہیں کر سکتا، حدید اور یسیرا کے جانے کے بعد وہ سخت پریشانی سے کہہ رہا تھا، جس پہ احسان خان مسکرائے۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خوفزدہ ہے۔ برخوردار منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، میں بزدل ہی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ آپ سے آپ کی قسمت نے صرف کوشش اور محنت مانگی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، وقت اور بخت کبھی ساتھ نہیں چلتے، کبھی وقت ساتھ چھڑا لیتا ہے اور کبھی بخت۔ اگر دونوں مل جائیں تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور آپ کو اس وقت دونوں ساتھ مل رہے ہیں، تو ڈر کے پیچھے ہٹنے کی جگہ ڈٹ کے سامنا کریں۔ ہر شے شروعات میں مشکل یا ناممکن لگتی ہے، مگر ایک مرتبہ ہم نے کوشش شروع کر دی تو پھر وہ آسان ہو جاتی ہے۔ احسان خان کے کہنے پہ وہ خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ آپ کتابیں نہیں پڑھتے؟ اگلے ہی پل انہوں نے نہل کے افسردہ چہرے کو دیکھ کے ٹاپک بدلتے ہوئے پوچھا۔ یہ دنیا ایسی نہیں ہے سر جو کتابوں میں ہوتی ہے۔ اس کی اداسی جیسے مزید بڑھ گئی، جس پہ احسان خان ایک مرتبہ پھر مسکرائے، اور اس کی جانب انہوں نے ٹیبل پہ رکھی موٹی موٹی کئی کتابیں بڑھا دیں۔ بیٹا جی، پڑھنے والے دنیا بدل دیتے ہیں۔ وہ ایک ہفتہ نہل خان کے لیے قطعی ٹف اور ڈپریشن لیے ہوئے تھا۔ اس نے آفس جانا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ دن رات کا فرق کیے بغیر وہ احسان خان کی دی گئی کتابوں میں ڈوبا ہوا تھا، جو فارمنگ میڈیسن اور پیسٹیسائڈ سے متعلق تھیں۔ کتابیں انگلش میں ہونے کی وجہ سے وہ اچھے سے سمجھ نہیں پاتا تھا،
سو تبریز بھی اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ ایک قابل ٹیوٹر کی مثال پیش کر رہا تھا۔ جو کام اسے سونپا گیا تھا وہ اس کے لیے ناممکن تھا، مگر زندگی میں قسمت سے بڑا ممکن کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ہاں، مگر اس شرط پہ کہ قسمت نے جس کے در پہ دستک دی ہے اس نے بھی لبیک کہا ہو۔ وہ دیے گئے ویک کے پورے ہونے کے ایک دن پہلے کا دن تھا جب تبریز اسے ڈپریشن سے نکالنے کے لیے اسے کھینچ کے میدان میں کرکٹ کھیلتے لڑکوں کے پاس لے آیا۔ یار تم تو عید کا چاند ہی بن گئے ہو، علی نے شکایت کی۔ بہت محنت کر رہا ہے بچہ، دیکھ لینا یہ سی او بنے گا۔ تبریز نے علی کی شکایت پہ مسکراتے ہوئے نہل کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ، جس پہ سبھی نے نہایت دل سے کورس کی شکل میں کہا۔ یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ تبھی عادل نے کہا، جس کا چہرہ گیٹ کی جانب تھا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، سبھی لڑکے اپنا گیم چھوڑ کے لڑکی کو دیکھنے لگے۔ واقعی بڑی خوبصورت ہے، علی نے دانت نکوستے ہوئے کہا۔ یہ تو نہل کی سیکرٹری ہے۔ واقعی؟ تبریز کے کہنے پہ وہ حیران ہوئے۔ واہ نہل، کیا قسمت ہے تمہاری، اتنی خوبصورت سیکرٹری ملی ہے تمہیں۔ عفان کی آہ بڑی لمبی تھی۔ او کتنی قاتلانہ چال ڈھال ہے۔ ارباز نے تو دل پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، اور نہل کی جیسے یہیں تک برداشت کی آخری حد تھی۔ وہ بیوی ہے میری۔ نہل نے جیسے ان سبھی کو دھکا دے کے حیرت کے سمندر میں دھکیلا۔ گردن موڑ کے حیرت سے منہ پھاڑے وہ نہل کو دیکھے جا رہے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس حیرت کے گہرے سمندر میں لاتعداد ڈبکیاں لے کے بمشکل سب سے پہلے باہر نکلتے ہوئے تبریز نے پوچھا، جس پر دھیان دیے بنا نہل یسیرا کو دیکھے گیا، جسے ہانیہ اپنے ساتھ لے کے انہی کی جانب آ رہی تھی۔ السلام علیکم بھابی، لڑکوں نے یسیرا کے قریب آنے پہ نہایت جوش کے ساتھ کورس میں کہا۔ بھابی، ایسے لگا یسیرا کو ان کے منہ سے یہ لفظ سن کے سخت دھچکا لگا تھا۔ اس نے نہایت خون خوار نگاہوں سے نہل کو دیکھا جو گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو تم نے ان سب کو میرے منع کرنے کے باوجود بتا دیا؟ یسیرا غراتی ہوئی نہل کی جانب بڑھی، جو یسیرا کو اپنی جانب آتا دیکھ کے پیچھے ہٹا۔ اس کے ساتھ ساتھ نہل کے پیچھے کھڑے لڑکے بھی گھبرا کے پیچھے ہٹے۔ تم کوئی نہایت ہی گھٹیا انسان ہو، زیادہ دن اس بات پہ اترا نہیں پاؤ گے کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ غرا کے کہتی ہوئی اس نے ایک سخت نگاہ تمام لڑکوں پہ ڈالی جو اسے سہمے ہوئے انداز میں تک رہے تھے۔ یسیرا، چلے میں آپ کو نہل بھائی کے کمرے میں لے چلوں۔ ہانیہ جو خود بھی حیران تھی لڑکوں کی زبانی بھابی سن کے، اس کو یہی سمجھ میں آیا کہ وہ وہاں سے غسیلی سی یسیرا کو ہٹا کے لے جائے۔ جلدی پہنچو کمرے میں، تحکم بھرے لہجے میں کہتی وہ ہانیہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ خطرناک، یسیرا کے جاتے ہی علی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ بیوٹی کے پیچھے ایسی بیسٹ شکل چھپی ہوتی ہے، ارباز نے جھرجھری لے کے کہا۔ سوری، جیسے ہی نہل کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا تو پھر فوراً معافی بھی مانگ گیا۔ اور اس ہانیہ چڑیل کی صحبت تو بھابھی کو مزید بگاڑ دے گی۔ تبریز کو تشویش ہوئی۔ میں جا رہا ہوں۔ ہاں جاؤ، اگر زندہ بچ گئے تو اس خوشی میں پارٹی کریں گے۔ نہل کے کہنے پہ تبریز نہایت رکت سے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا تھا۔ بہت عیش کر رہے ہو تم، نہایت اچھا شارٹ کٹ ڈھونڈا ہے تم نے۔ نہل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی یسیرا نے نہایت کاٹ دار لہجے میں کہا، جو گھوم گھوم کے کمرہ دیکھ رہی تھی۔ یہاں کون سا جھوٹا رشتہ بنا کے رہ رہے ہو؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یسیرا کے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھنے پہ نہل نے سپاٹ لہجے میں اس سے پوچھا۔ لگتا ہے واقعی تمہیں اپنی کھوئی ہوئی چابی مل گئی، کافی بولنے لگے ہو تم۔ ویسے کیا تم نے انہیں بتایا ہے کہ تم کتنے بیڈ لک ہو، جہاں جاتے ہو وہاں سب کچھ تباہ کر دیتے ہو؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یسیرا کے طنز پہ نہل نے اب کی مرتبہ خشک لہجے میں اپنا سوال دہرایا۔ میں تم سے ملنے کے لیے کوئی مری نہیں جا رہی تھی۔ نہل کا لہجہ یسیرا کو سلگا گیا تھا۔ تمہیں میں یہ دینے آئی ہوں، وہ غرا کے کہتی اپنے ہینڈ بیگ میں سے چیک نکالتی اسٹڈی ٹیبل پہ جا کے جھٹکے سے اسے وہاں رکھ گئی۔ اور ہاں، بچا کے رکھنا، کمپنی سے جانے کے بعد تمہاری ساری زندگی کے لیے یہ کافی ہوگا۔ جاتے جاتے بھی وہ اس پہ طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی، جسے سن کے اس نے ناسمجھی سے سر جھٹکا تھا۔
لگتا ہے تمہاری شادی شدہ لائف کافی مشکل میں ہے. تبھی تبریز اندر داخل ہوتے ہوئے مایوسانہ لہجے میں بولا. تم ہماری باتیں سن رہے تھے؟ نہل نے اسے گھورا. ویسے ہی آخر میں بھابھی کیا کہہ کے گئی ہیں؟ تبریز سنی انسنی کرتا ہوا بولا. ساتھ ہی نہل کی نگاہوں کے تعاقب میں وہ ٹیبل تک گیا. او یہ تو چیک ہے اور اس میں رقم تو 3 لاکھ. تبریز کا منہ کھلا ہوا تھا رقم دیکھ کے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہل نے بے اعتباری سے کہا. مگر جیسی اس کی نگاہ چیک پہ موجود اماؤنٹ پہ پڑی اس کا منہ بھی تبریز کی طرح کھلا رہ گیا. یار مجھے تو صرف 35,000 ملتے ہیں. سارا کام ہم امپلائیز گدھوں کی طرح کرتے ہیں اور سارا پیسہ ہم پہ حکم چلانے والا CEO لے جاتا ہے. یہ تو نہایت غلط ہے. تبریز نے احتجاج کیا تھا. اسی لیے کہتے ہیں تھنک بگ ڈو بگ. بڑا سوچو، بڑا کرو اور بڑا پاؤ. اندر داخل ہوتے معاذ نے ان کی بات سن کے کہا تھا. آج نہل اور حدید کے لیے نہایت ہی اہم دن تھا. حدید خان کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ کی طرح تھا، پورا اعتماد، جیسے دنیا فتح کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. اور پھر یہ تو ایک عام سا پروجیکٹ تھا، وہ بھی ایک عام سی شخصیت کے مقابلے میں. نہایت ہی پورا اعتماد وہ میٹنگ روم میں پروجیکٹر کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. انسان کی زندگی کو اب انسٹنٹ چیزوں کی عادت سی لگ گئی ہے. سبھی کو کم وقت میں زیادہ ریٹنگز درکار ہیں. میرا یہ پروجیکٹ فارمرز کے لیے انسٹنٹ کٹ جیسا ہے جس میں وہ سبھی کیمیکلز ملے ہوں گے وچ آر ریکوائرڈ فار گروتھ آف اے کراپ. یہ کراپ کے لیے بہترین انسٹنٹ میڈیسن ثابت ہوگا. نہل خان کا لہجہ اور انداز کافی دلکش تھا. ساتھ ہی پروجیکٹر آن تھا. اس انسٹنٹ میڈیسن سے فصل کافی تیزی سے اگتی ہی رہے گی. دس کٹ ہیز ڈفرنٹ کیمیکلز اینڈ ہارمونل پروڈکٹ کمبینیشنز وچ پروموٹ گروتھ اینڈ ییلڈ. حدید خان کہتے کہتے رکا اور ایک نظر مختلف کمپنیز سے تعلق رکھنے والے افراد پہ ڈالی جو نہایت دلچسپی سے اسے دیکھ اور سن رہے تھے. فار ایگزامپل، ایک کسان کو فصل اگانے کے لیے 60 دن لگتے ہیں مگر میرا پروڈکٹ انہیں فصل 40 دن میں دے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہیں یہ فصل کنٹینیوسلی ملتی جائے گی. کم دام، دگنا فائدہ. حدید نے کہتے ہوئے اپنی بات ختم کی جس پہ اگلے ہی پل میٹنگ روم تالیوں سے گونج اٹھا. سبھی کو حدید کی پریزنٹیشن بہت پسند آئی تھی. وہ اس کی تعریف کر رہے تھے، اسے وش کر رہے تھے. اب نہل کی باری تھی کہ وہ اپنا پریزنٹیشن پیش کرے جس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا. البتہ یہ خوف پہلے سے کم تھا کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی سب کے سامنے کہہ چکا تھا، جبکہ اس وقت کا کہنا غیر متوقع تھا. تو پھر اس مرتبہ تو اس نے اپنی اس پریزنٹیشن کے لیے کافی محنت اور تیاری بھی کی تھی، اس لیے وہ تھوڑا بہت پر اعتماد بھی تھا. اس مرتبہ مائک تک جاتے ہوئے وہ لڑکھڑایا نہیں تھا. البتہ اسے یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کے پیر کانپ رہے تھے. اس کے مائک تک پہنچتے ہی اس کی سیکرٹری یسرا نے اس کا لیپ ٹاپ اور فائل اس کے سامنے ڈیسک پہ لا کے رکھ دی. وہ لیپ ٹاپ کھولتا پروجیکٹر پہ اپنا تیار کردہ ویڈیو جو اس نے پریزنٹیشن کے لیے نہایت محنت سے تیار کیا تھا، وہ جب اس نے چلانا چاہا تو اس کا دماغ جیسے سن ہوا کیونکہ وہاں کوئی فائل موجود نہیں تھی. کئی مرتبہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے کچھ نہیں ملا. اپنے خشک ہوتے حلق کو تر کرتے اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو سبھی کو اپنی جانب منتظر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پایا. اس کا سر چکرا گیا. خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے فائل کھولی تاکہ وہی دیکھ کے کچھ پڑھ سکے جو اس نے پریزنٹیشن کی اسپیچ کے طور پہ تیار کی تھی. اس وقت تو جیسے نہل کی ساری دنیا ڈول گئی جب اس نے دیکھا کہ فائل میں صرف کورے پیج موجود تھے. وہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا. پیشانی پہ پسینے کے قطرے ابھر آئے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی 1 ہفتے کی انتھک محنت ضائع ہو گئی تھی. اس نے نظریں اٹھا کے سب کو دیکھا جن کی پیشانی پہ اب ناگواری کے بل نظر آنے لگے تھے. وہ شاید آپس میں برہمی سے کچھ کہہ بھی رہے تھے. نہل کی نگاہ مطمئن اور پرسکون سے حدید خان پہ گئی جس کے چہرے پہ نہایت مزہ لینے والی مسکراہٹ تھی. پھر اس کی نگاہ یسرا پہ گئی جو تنزیہ سی مسکرا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کے ذہن میں جیسے کچھ کلک ہوا. یہ مجھے دے دو، میں لے چلتی ہوں.
جب وہ آفس روم سے لیپ ٹاپ اور فائل لے کے میٹنگ روم کی جانب جانا چاہ رہا تھا تو یسیرا نے اس سے یہ کہتے ہوئے لیپ ٹاپ اور فائل لے لی تھی، جس پہ وہ حیران بھی ہوا تھا، مگر اب اسے سمجھ میں آیا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ نہل نے مٹھیاں جیسے غصے سے بھینچیں۔ آپ کچھ کہیں گے بھی یا اسی طرح ہمارا وقت ضائع کرتے رہیں گے؟ ان میں سے ایک نے غصے سے کہا۔ سوری، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہل نے بمشکل اپنے دماغ پہ زور ڈالنے کی کوشش کی کہ بھلا اس نے پریزنٹیشن میں کیا کیا شامل کیا تھا۔ اس کی ایک آدھ لائن ہی بول دے، مگر اسے کچھ یاد نہیں آیا، لیکن کچھ تو کہنا تھا اسے۔ کسان ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، ان کی محنت کے سبب ہم آسانی سے اپنا پیٹ بھر پاتے ہیں، اس لیے ان کی سہولت۔ وہ اپنے اندر کی گھبراہٹ پہ بمشکل قابو پائے کہہ رہا تھا۔ مسٹر نہل خان، ہم میں سے یہاں کوئی بھی کسان نہیں ہے جو آپ کی یہ بچوں جیسی اسپیچ سن کے آپ کا شکر گزار ہوگا، اور نہ ہی ہم نے یہاں آپ کو کسان پہ مضمون سنانے کے لیے کہا ہے۔ ان میں سے دوسرا نہایت ہی سخت لہجے میں نہل سے مخاطب ہوا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کا وقت ضائع کیا۔ نہل نے بمشکل اپنے لہجے کا شکستہ پن چھپائے ہار مانتے ہوئے کہا۔ وہ ہار کیوں نہ مانتا، کیونکہ جیتنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ احسان خان نے نہایت افسوس سے نہل کو دیکھا، جو شکستہ سے انداز میں واپس اپنی چیئر پہ جا بیٹھا تھا۔ اب یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی کہ اس پروجیکٹ کا ونر کون تھا۔ تمام کمپنیز حدید خان کو اپوائنٹ کرنا چاہتی تھی۔ اب حدید خان پہ تھا کہ وہ کون سی کمپنی جوائن کرتا۔ ایک بھی کمپنی نے نہل کو جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا تھا۔ حدید خان کو سبھی کامیابی کے لیے وش کر رہے تھے، جبکہ سر جھکائے بیٹھا نہل سب سنتا گیا۔ ایک ہفتہ اس نے نہ دن دیکھا تھا نہ رات، وہ انت تک محنت کرتا گیا تھا، مگر آخر میں کیا ہوا؟ ہمیشہ کی طرح اس کی قسمت اسے منہ کے بل گرا گئی۔ اس کے اندر جو پہلی مرتبہ امید پیدا ہوئی تھی اسے بری طرح توڑ گئی۔ اس کا دل بری طرح کرچی کرچی ہو گیا، دھاڑے مار مار کے کوئی اس کے اندر رو رہا تھا۔ شاید وہ امید ہی تھی جو پہلی مرتبہ پیدا ہوئی اور مر بھی گئی۔ کانگریٹ سر، میں جانتی تھی کہ ونر آپ ہی ہوں گے، آپ کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ یسیرا کی آواز نے نہل کے پورے وجود کو جیسے خاکستر کیا تھا۔ اگلے ہی پل نہل نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یسیرا کو جیسے نہل کو اس طرح ٹوٹے بکھرے حالت میں دیکھ کے مزہ آ رہا تھا۔ روم میں اس وقت صرف یسیرا اور نہل ہی رہ گئے تھے۔ امید ہے تم نے اپنے پیسے بچا کے رکھے ہوں گے، وہ تمہاری پہلی اور آخری سیلری تھی۔ یسیرا اس پہ مزے سے طنز کرتی روم سے نکل گئی۔ اگلے ہی پل نہل بھی دہکتے ہوئے اعصاب کے ساتھ یسیرا کے پیچھے تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ نہل نے شدید غم و غصے میں کوریڈور میں آگے جاتی یسیرا کا بازو دبوچ کے اپنی جانب جھٹکے سے اس کا رخ موڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور میں نے تم سے پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ یسیرا جو نہل کی اس درجہ جرت پہ سخت جل اٹھی تھی، ڈھٹائی سے نہل کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اور ساتھ ہی اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ تم میری سیکرٹری تھیں، نہ کہ اس حدید کی، بلکہ تم نہ صرف میری سیکرٹری تھیں بلکہ میری بیوی بھی تھیں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیتے وقت اس متعلق ذرا سا بھی نہیں سوچا۔ نہل یسیرا کی ڈھٹائی پہ مزید تیش میں آتے ہوئے غرایا تھا۔ بیوی، شوہر بھی لگتے ہو تم میرے۔ یسیرا نہل کے منہ سے لفظ بیوی جیسے سن کے جھلس اٹھی، اطراف میں دیکھتے ہوئے کہ کسی نے نہل کو بیوی کہتے سنا تو نہیں۔ نہل کی آنکھوں میں دیکھ کے تضحیک بھرے لہجے میں کہا، تمہارا شوہر لگنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، بولو۔ یسیرا کا تضحیک بھرا انداز نہل کی آنکھیں سرخ کر گیا تھا۔ وہ جیسے اپنا آپ کھوتا ہوا یسیرا کے بازو پہ گرفت مزید سخت کرتے ہوئے اسے کوریڈور کی دیوار سے لگاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے یسیرا کی تھوڑی دبوچے اس کے چہرے پہ ہلکا سا جھکتا سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے سرد لہجے کی ٹھنڈک جیسے یسیرا کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی تھی۔ وہ نہل کی اس جرت پر حیران اور خوفزدہ ہوئی تھی جو اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ اپنی حد میں رہو، نمکین پانی سے بھرتی آنکھوں کے ساتھ وہ جیسے غرائی تھی، ساتھ ہی اپنے چہرے سے نہل کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ میں حد میں ہی تھا، حد سے نکلنے پہ تم نے مجبور کیا ہے۔ اگر آئندہ
تم مجھے اس حدید کے ارد گرد بھی نظر آئیں تو میں وہ کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ نہل کی گرفت یسیرا کی تھوڑی پہ ڈھیلی ہونے کے بجائے مزید سخت ہو گئی اور وہ سپاٹ اور سرد لہجے میں یسیرا کو وارننگ دیتا جھٹکے سے اس کی ٹھوڑی چھوڑ گیا تھا۔ تم مجھے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ ہاں، تاکہ اس کے بعد تمہارا اور میرا یہ نام نہاد رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ میں مزید تمہارے منہ سے اپنے لیے بیوی کا لفظ نہیں سن سکتی۔ یسیرا نے جیسے غصے سے چیخ کے کہا۔ طلاق؟ نہل جیسے الٹے قدموں واپس اس تک واپس آیا۔ نہل کو واپس اپنی جانب سخت تاثرات سے آتے دیکھ کے یسیرا نے بے ساختہ اپنے اندر پھر سے خوف دوڑتا ہوا محسوس کیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر دیوار سے جا لگی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا یسیرا حیات، کہ تمہیں مجھ سے کبھی بھی آزادی نہیں ملے گی۔ سپاٹ سرد حتمی لہجے میں اسے کہتا وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ دیوار سے لگی بھیگی آنکھوں سے اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کب تک تم مجھے قید میں رکھ پاؤ گے۔ نہل ابھی تبدیل ہوا تھا، مگر یسیرا حیات بچپن سے ہٹ دھرم، ضدی، اپنی بات منوانے کے لیے انتہا تک جانے والی صفت کی مالک تھی۔ نہ جانے قسمت کے اس کھیل میں کس کی ضد نے پورا ہونا تھا۔ نہل خان اپنا پہلا اور آخری ٹاسک ہار چکا تھا۔ یہ بات نہایت تیزی سے سارے آفس میں پھیل چکی تھی۔ کیا اب اناؤنسمنٹ کر دیا جائے کہ حدید خان ہی CEO ہے؟ اور پھر نہل کا کیا ہوگا؟ پوری کمپنی سنسنی میں مبتلا تھی۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کسی کمپنی نے اسے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے نہیں چنا۔ وہ ہار چکا تھا۔ کیا اب اسے کمپنی سے جانا ہوگا؟ وہ پریشان سا اپنی سوچوں میں محو تھا۔ سر، آپ کے لیے کافی۔ یسیرا کی آواز پہ چیئر سے ٹیک لگائے پریشان سے نہل نے حیرت سے سیدھا ہوتے ہوئے اسے دیکھا، جو اپنے لبوں پہ انتقامی مسکراہٹ سجائے کافی کا ٹرے لیے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کیا واقعی مس یسیرا اس کے لیے کافی لے کے آئی تھی؟ نہل حیرت سے کھڑے ہوتا سامنے ٹرے لیے کھڑی یسیرا کو دیکھتے ٹرے میں موجود کافی کو دیکھنے لگا، جسے یسیرا نے اس کی جانب بڑھایا، جس پہ اس نے بھی کافی کے مگ کی جانب ہاتھ بڑھایا تاکہ مگ پکڑ سکے، مگر تبھی یسیرا نے ٹرے پہ سے گرفت چھوڑ دی، جس کے سبب اگلے ہی پل گرم گرم بھاپ اگلتی کافی نہل کا ہاتھ جلاتی زمین بوس ہو کے چھناکے سے ٹوٹی تھی۔ اوپس، بائی مسٹیک، یسیرا جان جلاتی مسکراہٹ سے بولی۔ تمہیں واقعی لگا میں تمہیں کافی بنا کے پلاؤں گی؟ اس کی جگہ تمہیں زہر گھول کے نہ پلا دوں؟ اور اگر آئندہ تم نے مجھ پہ روب جمانے کی کوشش کی تو یقین جانو میں یہی کروں گی۔ اگلے پل یسیرا نے زہریلے لہجے میں غراتے ہوئے کہا، جس پہ نہل اسے لب بھینچے دیکھے گیا۔ کسی کے دیکھنے سے پہلے فرش کو جلد از جلد صاف کر دو۔ اگلے پل یسیرا تحکم بھرے لہجے میں کہتی، طنزیہ مسکراہٹ اس پہ اچھالتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اور ہاں، اپنا بوریا بستر بھی سمیٹ لو، تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ جاتے جاتے رک کے آخری طنز کا تیر چلا گئی تھی، جسے نہل نے خاموشی سے آفس روم سے نکلتے دیکھا تھا۔ صحیح کہا تھا اس نے، اب اسے بوریا بستر سمیٹ لینا چاہیے تھا۔ یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکلنے کا وقت شاید آ چکا تھا، کیونکہ اسے اچھے سے یاد تھا کہ احسان خان نے کہا تھا کہ یہ ان کے لیے پہلا اور آخری ٹاسک تھا۔ اب کیا کرو گے تم؟ نہل دھیمے قدموں سے چلتا آفس سے نکل آیا۔ اب وہ غائب دماغی کسی حالت میں امپلائیز کی ورکنگ پلیس سے گزر رہا تھا، جہاں اسے دیکھ کے سب چہمگوئیاں کر رہے تھے، جبکہ وہ لاپرواہ نیچے فرش کے ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ تبھی تبریز اس سے قدم سے قدم ملاتا ہوا پوچھنے لگا، بوریا بستر سمیٹوں گا؟ اس نے غائب دماغی کسی کیفیت میں جواب دیا۔ کیوں؟ ابھی بھی تمہارے پاس 3 ہفتے کا وقت ہے، تم کسی کمپنی سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی تو کر سکتے ہو۔ تبریز اس کی اس کیفیت پہ پریشان ہوتے ہوئے مشورے سے نوازنے لگا۔ کوئی بھی کمپنی مجھے اپنی کمپنی میں رکھنا نہیں چاہے گی۔ ہاں، لیکن تم نے اتنی محنت کی تھی، آخر ایسا کیا ہوا کہ کوئی بھی تمہیں اپنی کمپنی میں رکھنا نہیں چاہے گا؟ تبریز کے پوچھنے پہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نہایت خاموشی سے کمپنی کے سامنے آ کے رکتے کار میں جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ تبریز بھی تھا، جس نے نہل کو مزید ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔
یہ کون لوگ ہیں؟ ایک بڑی سی ایگریکلچر کمپنی کے سامنے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کے اس نے تبریز سے پوچھا۔ یہ انسٹنٹ میڈیسن فارمنگ کمپنی ہے، سنا ہے اسی کمپنی کو حدید خان نے جوائن کیا ہے، اور یہ کسان ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تبریز نے کار کے شیشے کے اس پار کمپنی کے سامنے مختلف بینر لیے کھڑے کسانوں کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر کس لیے؟ ان کا کہنا ہے کہ انسٹنٹ میڈیسن فارمنگ کمپنی کھیتوں کے لیے بہت ہی ہارش کیمیکلز یوز کر رہے ہیں جو بے حد نقصان دہ ہیں۔ تبریز کے جواب پہ نہل آخر تک ان پروٹیسٹ کرتے کسانوں کو دیکھے گیا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ حدید خان نے اپنی کامیابی کی پارٹی دی تھی جہاں نہل قطعی طور پہ جانا نہیں چاہتا تھا، مگر تبریز اسے لے کے جانا چاہتا تھا۔ تبریز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپسیٹ ہو کے کمرے میں بند رہے۔ اگر تم نہیں گئے تو لوگ باتیں بنائیں گے جیسے تم حدید سے ہار گئے، اور یہ بھی کہ تم بزدل ہو، تم میں حدید کی کامیابی سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، تم جل ککڑے ہو۔ اگر تم نہیں گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھابھی پہ اپنا جادو چلانے کی کوشش کرے۔ مجھے لگتا ہے وہ بھابھی کو پسند کرتا ہے، تبھی بھابھی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ تبریز کی ساری باتوں کو لاپرواہی سے سنتا نہل جیسے تبریز کی آخری بات پہ چونک اٹھا۔ کون سا جادو؟ اپنی وجاہت کا، کامیابی کا، خوبصورت باتوں کا۔ میں نے دیکھا ہے لڑکیوں کو ایسے خوبرو مرد پسند آ جاتے ہیں جو اسٹائلش ہوں، مغرور ہوں، پر اعتماد ہوں، اپنی جادوئی باتوں سے محفل لوٹنے کا ہنر جانتے ہوں۔ نہل کے سوال پہ تبریز نے اپنی کامیاب مسکراہٹ کو نہایت صفائی سے چھپاتے ہوئے کہا تھا، مجھے لگتا ہے تمہیں بھی ایسے مرد پسند آتے ہیں۔ استغفر اللہ! نہل کے خشک لہجے پہ تبریز کانپ اٹھا تھا۔ سارا موڈ غارت کر کے رکھ دیا تم نے۔ آخر میں تبریز برا سا منہ بناتے ہوئے نہل کو گھورتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ بلیک ٹکسیڈو سوٹ میں بالوں کو لیٹسٹ ہیئر سٹائل میں سیٹ کیے، ہلکی ہلکی شیو میں اس کی شخصیت مکمل بدل گئی تھی۔ سیاہ سوٹ اس کی گندمی رنگت پہ بہت سوٹ کر رہا تھا، اور جب وہ نہایت اسٹائل سے اپنے چہرے پہ سنجیدگی پلس مغرورانہ تاثرات لیے سیڑھیوں سے اترا تو سبھی منہ کھولے اسے دیکھے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سب ایک دم سے نہل میں نہیں آیا تھا۔ اس کے لیے تبریز پچھلے 10 دن سے نہل کا لائف کوچ بنا ہوا تھا۔ روز 10,000 ویڈیوز جو مبنی ہوتی تھیں کہ کس طرح اسٹائلش بنا جائے، کس طرح اپنی چال ڈال کو پرکشش بنایا جائے، وہ نہل کو تبریز کے اصرار پہ دیکھنا پڑتی تھیں۔ پھر باقاعدگی سے جم، سیلون، اور اب تبریز کی حدید اور یسرا کو لے کے آخری بات جس نے نہل کے اندر کمپٹیشن اور حسد کا جذبہ ابھار دیا تھا۔ تو پھر نہل نے تو نکھرنا ہی تھا نا۔ کمال ہے، یقین نہیں آ رہا لوگ اس طرح بھی بدل جاتے ہیں۔ ارباز نے منہ پھاڑ کے نہل کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی روز سیلون اور جم جانا ہے۔ تبریز جو کمرے سے پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو کے باہر آیا، نہل کے جلوے دیکھ کے منہ بسور کے بولا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ نہل کا لائف کوچ بننے سے پہلے اسے اپنا لائف کوچ بننا چاہیے تھا، جس پہ نہل ہمیشہ کی طرح مسکرایا نہیں تھا بلکہ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ تبریز کا بازو پکڑ کے کھینچتا لے کے چلا گیا کہ اسے رکنا پڑا۔ ہائے ہائے میرا بچہ کتنا خوبرو لگ رہا ہے، کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں۔ وہ موئے ہیرو بھی اتنے خوبرو نہیں لگتے، نظر نہ لگ جائے میرے بچے کو۔ سکینہ بیگم نے بے تحاشا بلائیں لینے کے بعد پھر اس کی نظر اتارنے کے بعد ہی اسے گھر سے نکلنے دیا۔ اس دوران ہانیہ دا یوٹیوبر اپنا کام نہایت حسن خوبی سے انجام دیتے ہوئے نہل کی نظر اتارتی ہوئی ویڈیو کو یوٹیوب پہ ڈال چکی تھی، جس میں سیکنڈز میں ملین ویوز اور لائکس آ چکے تھے۔ ویسے سمجھ نہیں آتا کہ آج کی پارٹی دراصل ہے کس خوشی میں۔ ہوٹل میں داخل ہونے کے بعد پارٹی کی گہما گہمی اور رنگینی دیکھ کے تبریز نے کہا، صاف ظاہر ہے میری ہار اور حدید کی جیت کی خوشی میں ہے۔ اسکائی بلو سوٹ میں ملبوس دور سے ہی سب سے نمایاں نظر آتے حدید کو دیکھ کے اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا، ساتھ ہی جیسے ہی اس کی نگاہ اس کے پہلو میں پڑی تو جیسے نہل کی آنکھیں جل اٹھیں۔ ڈارک ریڈ میکسی میں، ڈارک ریڈ لپسٹک اور میک اپ میں وہ بلا شبہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ بھابھی تو غضب ڈھا رہی ہیں برو۔ جب یہی بات تبریز نے یسرا کو گھورتے ہوئے کہی تو نہل نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ میں کوئی اکیلا تو نہیں کہہ رہا بھائی،
یقیناً یہاں موجود سب لوگ ایسا سوچ رہے ہوں گے۔ دیکھو سب کیسے گھور رہے ہیں بھابھی کو، تبریز نے بری طرح سے ہکلا کے کہا۔ تبریز کی بات سن کے اس نے آس پاس کے مردوں پہ نظر ڈالی تو واقعی ان سب کو یسیرا کو گھورتے دیکھ کے جیسے اس کا غصہ بڑھا۔ اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا یسیرا کی جانب بڑھا۔ بھائی کے تو تیور ہی بدل گئے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، ایک عورت پوری کائنات بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تبریز نے نہایت دلچسپی سے یسیرا کی جانب غصے سے بڑھتے نہل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ او نہل، مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گے۔ حدید اسے ایک لمحے کے لیے دیکھ کے حیران ہوتا ہوا بولا تھا۔ بھلا ایسا کیوں لگا تھا تمہیں؟ پورے اعتماد کے ساتھ حدید کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا تھا۔ لہجے میں غصے کی صاف جھلک ملتی تھی۔ وہ پیشانی جو ہمیشہ بنا لکیروں کے رہتی تھی، اس وقت ان پہ لکیریں ابھر آئی تھیں جو نہل کو ایک نئی لک میں ڈھال رہی تھیں۔ مغرور، ایروگینٹ، بے نیاز، جس نے ایک نگاہ بھی حدید کے پہلو میں کھڑی یسیرا پہ نہیں ڈالی تھی، جو حیرت سے نہل کو دیکھ رہی تھی، جو ایک دم بدلا ہوا سا لگ رہا تھا۔ کوئی بھی چیز نہل کو اتنی جلدی ہرگز نہیں بدل سکتی تھی سوائے یسیرا حیات کے، جو اپنی اس طاقت سے قطعی انجان تھی۔ یہ حیرت کی ہی بات ہوگی کہ نہل خان اپنی ہار پہ بے شرموں کی طرح پارٹی انجوائے کرے۔ حدید نے نہایت چبھتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ کس نے کہا ہے کہ نہل خان ہار گیا ہے؟ ابھی ہار جیت کا فیصلہ ہونے میں پورے 3 ہفتے باقی ہیں پیارے بھائی۔ نہل کے لہجے میں موجود اعتماد نے حدید خان اور یسیرا کو حیرت میں ڈالا تھا۔ تم سے بہتر بھلا کون جانتا ہوگا کہ 3 ہفتے میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا تخت و تاج بدل جاتا ہے، یہ تو پھر ہاری ہوئی بازی ہے جو کبھی بھی پلٹ سکتی ہے۔ بہت تیزی سے دوڑنے لگے ہو تم۔ جانتے ہو نا، جسے چلنا بھی نہ آتا ہو وہ اگر اچانک تیزی سے دوڑنے لگے تو کیا ہوگا؟ وہ گر جائے گا، زخمی ہو جائے گا، شدید چوٹ بھی آئے گی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ گرنے کے بعد گرنے والا اٹھ کے کھڑا بھی ہوتا ہے؟ اگر چوٹ لگی تو کیا، زخمی ہوا تو بھی کیا، بنا زخم اور چوٹ کے کوئی فاتح نہیں بن سکتا۔ تو تم فاتح بننا چاہتے ہو؟ نہل کے کہنے پہ حدید نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اور یہ تو ثابت ہے، جب میں ریس میں دوڑ رہا ہوں، گر رہا ہوں، زخمی ہو رہا ہوں، تو پھر اٹھ کے کھڑا ہو کے اپنے زخموں کے ساتھ دوڑ رہا ہوں، تو اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے نا کہ میں جیتنا چاہتا ہوں۔ مگر یہ کمپنی کوئی ریس نہیں ہے، یہ میرا حق ہے۔ حدید نے جیسے یاد دلانا چاہا۔ یہ بادشاہت نہیں ہے جو نسل در نسل چلے، یہ کمپنی ہے، جو لائق ہوگا وہی حقدار ہوگا۔ نہل نے جیسے حدید کی غلط فہمی دور کی۔ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے وہ دونوں پے در پے ایک دوسرے پہ تابڑ توڑ حملہ آور تھے۔ یسیرا اور ان سے تھوڑے فاصلے پہ کھڑے تبریز حدید خان کو جانتے ہی تھے، مگر انہیں نہل کی حاضر جوابی بنا چوکے جواب دیے جانا ششدر کر گیا تھا۔ حدید خان کی بولتی بند کر کے وہ مجمع سے ہٹ کے ایک سنسان راہداری میں نکل آیا، جہاں لمبی لمبی سانس لیتا وہ اپنی جرت پہ قطعی حیران تھا۔ اتنی لمبی لمبی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ، تم بہت تیزی سے دوڑنے لگے ہو۔ نہل خود ہی کو بری طرح لعنت ملامت کر رہا تھا۔ خود کو کوستے ہوئے اس کی نگاہ یسیرا پہ پڑی جو ادھر ہی آ رہی تھی۔ وہ فوراً پلر کی اوٹ میں ہو کے خود کو چھپا گیا۔ نہل کتنا بدل گیا تھا، اور یہ بدلاؤ اس میں کتنی تیزی سے آئے تھے۔ واش روم میں مرر میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے نل کے نیچے ہاتھ کیے وہ ہاتھ دھوتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے مرر میں دیکھا، جہاں دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتے نہل کو دیکھ کے وہ ٹھٹکی۔ یہ گرلز واش روم ہے، وہ حیرت سے اس کی جانب مڑتے ہوئے بولی تھی۔ جانتا ہوں، شان بے نیازی سے جواب دیتا وہ اسے گھورتا ہوا اس کے قریب آتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے اس درجہ اعتماد پہ یسیرا اش اش کر اٹھی۔ اگر اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ نہل ہے تو وہ کبھی یقین نہیں کرتی کہ نہل کا یہ نیا ورژن ایسا بھی ہو سکتا تھا، نہل اتنا بدل بھی سکتا تھا۔ کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ اسے مزید قریب آتا دیکھ کے وہ بگڑ کے بولی، جس پہ وہ 2 قدموں کے فاصلے پہ آ کے رک گیا۔ اس طرح دیکھنے کی وجہ، کافی چھچھورے لگ رہے ہو۔
نہر کی وجود کے آر پار ہوتی نظروں سے تنگ آتے وہ غرائی تھی، اور باہر جو تمہیں ہر مرد انہی نظروں سے گھور رہا تھا، اس وقت تمہیں وہ چھچورے نہیں لگے؟ نہل سپاٹ غصے بھرے لہجے میں کہتا، درمیان میں موجود 2 قدموں کا رہا سہا فاصلہ بھی مٹاتا بولا تھا، جس پہ یسیرا بے ساختہ پیچھے ہوئی، جہاں اس کی کمر واش بیسن کے سلیب سے ٹکرائی۔ تمہیں اس سے کیا؟ زیادہ گارجین بننے کی کوشش مت کرو، گارجین ہی ہوں میں تمہارا، یسیرا کے بگڑ کے کہنے پہ اس نے نہایت حق سے کہا تھا۔ اور کیا تم دوپٹہ اوڑھنا نہیں جانتی؟ ساتھ ہی اسے نہایت استحقاق سے گھورتے اس نے یہ کہا تھا، جس پہ یسیرا نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا، مگر نہل کی نظروں سے اگلے ہی پل نظریں چراتے وہ بری طرح سمٹی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھو، یسیرا نے ہمیشہ کی طرح سخت لہجے میں کہنے کی کوشش کی، مگر اس کے لہجے میں اس مرتبہ گھبراہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اسے پہنو۔ اس پہ دھیان دیے بنا اگلے ہی پل نہل اپنا سیاہ کوٹ اتارتا اسے تھما رہا تھا، جسے یسیرا نے مزید حیران ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب وہ واقعی حد کراس کر رہا تھا۔ زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنی کھوئی ہوئی چابی مل چکی ہے، تمہاری قسمت پلٹ چکی ہے، تو اچھی بات ہے، مگر میرے منہ لگنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے تمہیں، یسیرا نے شدید غصے میں غرا کے کہا تھا۔ وہ کل کا گونگا گنوار پینڈو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر وہ کب تک برداشت کرتی؟ ابھی تمہارے منہ لگا ہی کہاں ہوں، اور لگ بھی کیسے سکتا ہوں؟ کسی کا خون جو پی کے آئی ہو۔ نہل کے اس درجہ بولڈنس پہ یسیرا کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کیا کھایا ہے تم نے؟ کہیں ڈرنک تو نہیں کی؟ یسیرا کے دماغ میں پہلا خیال یہی آیا تھا، اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھلا کسی کو ڈرنک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہل یہ کہتا ہوا یسیرا کی جانب جھکا۔ نہل کی باتوں اور حرکتوں سے ساکت سی ہوتی یسیرا نے اسے اپنی جانب جھکتا دیکھا تو فوراً چہرہ پھیرا۔ نہل ایک نظر سے گردن پھیرے یسیرا کو دیکھ کے جھک کے اس کے پیچھے موجود ٹیشو باکس میں سے ٹیشو کھینچتا سیدھا کھڑا ہو گیا، اور اگلے ہی پل نہایت استحقاق سے یسیرا کی تھوڑی پکڑ کے اپنی جانب کرتا ٹیشو پیپر سے اس کے لبوں پہ لگی سرخ لپسٹک صاف کر گیا تھا۔ آئندہ گھر سے نکلتے وقت ایسا بیہودہ لپسٹک لگا کے اور ایسے بیہودہ دوپٹے کے بغیر لباس میں مت نکلنا، یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے، نہل نے نہایت ہی سخت لہجے میں یسیرا کی ساکت سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ شل سی کیفیت میں مبتلا یسیرا کی ساکت آنکھوں کو دیکھ کے نہ جانے کیوں وہ مسکرایا تھا، شاید اس لیے کہ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ یسیرا اپنی زہر اگلتی زبان کے ساتھ گنگ سی تھی۔ یسیرا نے صاف دیکھا، نہل کی مسکراہٹ نے لبوں کو چھونے سے پہلے آنکھوں کو چھوا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس عجیب سی سحر انگیز مسکراہٹ کے سحر میں جیسے کھو گئی۔ ویسے کیا اب میں منہ لگ سکتا ہوں؟ اگلے ہی پل نہل نے شرارتی لہجے میں کہا، جسے سن کے وہ بے ساختہ اپنا چہرہ موڑ گئی۔ جاؤ یہاں سے، یسیرا کے نہایت دھیمے لہجے میں کہنے پہ نہل مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا پلٹ گیا تھا۔ نہل کے جانے کے بعد وہ بے تحاشا دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھے ابھی بھی بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن واش روم کے بند دروازے کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا وہ واقعی نہل تھا؟ بدلا ہوا نہل اس مرتبہ بد مزاج، مغرور، بد زبان سی یسیرا کی چابی گم کر گیا تھا۔ باہر پارٹی میں بے قراری سے تبریز کے ساتھ مٹر گشتی کرتے نہل نے جب دوبارہ یسیرا کو دیکھا تو بے ساختہ مسکرا اٹھا، کیونکہ یسیرا حیات نے اپنی میکسی کے اوپر نہل کے سیاہ کوٹ کو پہنا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پہ ابھی بھی سرخ لپسٹک نہیں تھی۔ یہ تمہارا کوٹ ہے نا؟ نہل کی نگاہوں کے تعاقب میں یسیرا کو دیکھ کے تبریز نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، نہل نہ جانے کیوں اس بات پہ نہایت مسرور سا تھا۔ بھابھی نے تم سے کوٹ لے بھی لیا؟ تمہیں کیوں صدمہ ہو رہا ہے؟ نہل نے تبریز کے لہجے میں صدمہ محسوس کر کے اس سے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم مزید خوار ہوتے تو اور مزہ آتا، تھوڑے اور نکھر جاتے، تبریز نے دانت نکالتے ہوئے کہا تھا۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ابھی بھی تمہارے پاس 3 ہفتے کا وقت ہے، تم کسی کمپنی سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی تو کر سکتے ہو۔ دوسرے دن اپنے آفس میں چکر لگاتے ہوئے وہ تبریز کی بات پہ غور کر رہا تھا
تبھی یسیرا جھٹکے سے گلاس ڈور کھولتی اکھڑ لہجے میں بولی، کون؟ نہل کی بات کا جواب دیے بنا وہ منہ بگاڑتی پلٹ گئی۔ وہ یقیناً کل والی بات پہ کافی غصے میں تھی۔ ہیلو مسٹر نہل خان، میں یاسر کمال آرگینک فارمنگ سے ہوں۔ آپ کے لیے ایک آفر، ریکویسٹ یا جو چاہے آپ سمجھیں، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اگلے ہی پل آفس روم میں ایک ادھیڑ عمر کا شخص داخل ہوا۔ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، ویلکم، پلیز تشریف لائیے۔ نہل یاسر کمال سے مصافحہ کرنے کے بعد چیئر کی جانب اشارہ کر کے بولا، میں پہلے حدید خان کے پاس گیا تھا مگر انہوں نے آفر ریجیکٹ کر دی۔ یاسر کمال کی بات سن کے نہل کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اچھا، تو آپ حدید خان سے ریجیکٹ ہونے کے بعد میرے پاس آئے ہیں، یعنی کہ میں آپ کا سیکنڈ آپشن ہوں۔ ناراض مت ہوئیے، ہر کسی کو حق ہے کہ وہ بیسٹ کو چنے۔ یاسر کمال نہایت باریک بینی سے نہل کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اطمینان سے بولے، بالکل صحیح کہا آپ نے، ہر کسی کو حق ہے کہ وہ بیسٹ کو چنے، اسی طرح مجھے بھی ہے۔ نہل نے جیسے جتایا، ویسے حدید نے آپ کو ریجیکٹ کیوں کیا؟ ہر کسی کی پسند اور چوائس الگ ہوتی ہے، انہیں میرا نظریہ پسند نہیں آیا اسی لیے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کو ریجیکٹ نہ کروں تو آپ مجھے قائل کریں۔ آپ ریجیکٹ نہیں کریں گے، یا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی کمپنی نے نہیں چنا اور اب میں آپ کا محتاج ہوں؟ نہیں، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا۔ پھر بس یہ میری چھٹی حص ہے، تو آپ اپنی حص کے ذریعے مجھے قائل کرنا چاہتے ہیں۔ نہل ناپسندیدگی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بتا دوں آپ کو کہ آپ مجھے اپنی حص سے قائل نہیں کر پائے۔ اس کی بات کو سن تو لیتے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ یسیرا جو ان کے لیے کافی لے کے آئی تھی وہ ایک جانب کھڑے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یاسر کمال کے جانے کے بعد بولی، کیا اس میں بھی تمہاری کوئی چال پوشیدہ ہے کہ میں اسے جوائن کروں اور ہار جاؤں؟ بالکل، بہت جلدی سمجھ گئے تم، بن ہی نہ جاؤ اس طرح سی ای او۔ اس کے اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے پہ وہ استہزائی انداز میں بولی، ٹیبل سے خالی مگ اٹھا کے ہاتھ میں تھامی ٹرے پہ رکھا کہ اچانک مگ سلپ ہو کے زمین بوس ہوا۔ سنبھل کے، رہنے دو، میں صاف کر لوں گا۔ چھناکے کی آواز پہ وہ جو یاسر کمال کی دی ہوئی فائلز پہ جھکا ہوا تھا فوراً سے اس کی جانب متوجہ ہو کے بولا۔ اگر وہ کہتا کہ میں نہیں کروں گا تو یقیناً یسیرا ضد میں مگ یوں ہی چھوڑ جاتی، مگر جب نہل نے اسے صفائی سے منع کیا تو اس نے ضد میں منہ بنا کے ٹوٹے مگ کی کرچیاں سمیٹنی شروع کر دیں۔ جیسے ہی اس نے اناڑی پن سے مگ کی کرچیاں چننے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کا انگوٹھا فوراً زخمی ہو گیا، جس پہ ایک درد بھری سسکی نکلی اس کے لبوں سے۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں۔ نہل فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھا گیا تھا، پھر اسے اپنی چیئر پہ بٹھایا۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ ہمیشہ الٹ کرنے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ نہل اس کے زخمی خون رستے انگوٹھے کو سختی سے دبائے کہہ رہا تھا تاکہ اس کا خون نکلنا بند ہو جائے۔ اور تم اپنے متعلق کیا کہو گے؟ خود تو جیسے بڑے اچھے ہو، اچھے بننے کا دکھاوا نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ یسیرا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے نہایت ناگواری سے کہا تھا۔ میں اچھا ہی ہوں محترمہ، مجھے بھلا دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہل اس کی بات پہ حیران ہوتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا تھا، میں سب جانتی ہوں تمہارے سارے پینترے، مجھ پہ تمہارے حکم چلانے کی کوشش، مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش، تم مجھے اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہو ہے نا؟ یسیرا بھڑک کے بولی۔ کیا مطلب؟ یسیرا کی بدگمانیوں پہ نہل بری طرح سے ششدر ہوا تھا۔ تم اپنی تمام زیادتیوں کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتے ہو، مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو ہے نا؟ ششدر سے نہل کی گرفت سے وہ اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی تھی، مگر تمہیں میں ایک بات بتاؤں، تم ایسا کبھی نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ میں تمہیں ایسا موقع کبھی دوں گی ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی وہ یہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ آج 14 فروری یعنی ویلنٹائن ڈے تھا۔ امپلائیز آفس پہنچ کے حیران رہ گئے کیونکہ پورا آفس ریڈ روزز سے سجایا گیا تھا، یوں جیسے سارا ویلنٹائن ڈے تو اسی آفس والے منانے والے تھے۔ واو، لڑکیوں کو یہ ڈیکوریشن کافی پسند آئی تھی۔ کس دل والے نے کیا ہے یہ؟ ان کے پیچھے ابھی داخل ہوتے ہوئے یسیرا نے نہایت خوشگوار حیرت سے چاروں جانب نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں،
مگر جو کوئی بھی ہے بہت باذوق اور رومانٹک معلوم ہوتا ہے، ہانیہ نے کہا تھا۔ گڈ مارننگ سر، حدید کو آتے دیکھ کے سبھی اسے وش کرنے لگے۔ مارننگ، حدید خان بے نیازی سے جواب دیتا یسیرا کی جانب بڑھا۔ اوہ سر، آج تو کافی کمال لگ رہے ہیں، ہانیہ بڑبڑائی۔ ڈارک بلو سوٹ میں حدید جیسے آج اسپیشل تیار ہو کے واقعی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ گڈ مارننگ سر، یسیرا نے مسکرا کے قریب آتے ہوئے حدید سے کہا۔ تبھی وہاں نہل اور تبریز کی انٹری ہوئی۔ مس یسیرا حیات۔ یسیرا جو حدید کے مارننگ سننے کی منتظر تھی، حدید خان کو نہایت دل فریب انداز میں خود کو پکارتے دیکھ کے وہ جیسے چونکی۔ ول یو میری می؟ اگلے ہی پل جب حدید خان نے دنیا بھر کے رومیوں کا ریکارڈ توڑتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اسے پروپوز کیا تو یسیرا کا دماغ جیسے بھگ سے اڑا۔ واٹ؟ آفس امپلائیز جو پہلے ہی حیرت سے ششدر رہ گئے تھے اب نہایت جوش سے ہوٹنگ کرنے لگے۔ سر، اس سچویشن پہ یسیرا بری طرح سے ہکلائی۔ حدید خان رنگ کیس ہاتھ میں تھامے یسیرا کی جانب بڑھائے منتظر بیٹھا تھا اور ادھر اپنے کھولتے خون کے ساتھ سارا سین دیکھتا، اپنا ضبط آزماتا، نہل ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے نہ جانے کس بات کا منتظر تھا۔ اور پھر اگلے ہی پل اس نے دیکھا کہ یسیرا نے ہاتھ بڑھا کے رنگ کیس کو تھام لیا۔ ایک شور بلند ہوا تھا وہاں، نہل کے اندر یا باہر وہ سمجھ نہیں سکا۔ جو عورت پیسوں سے بکتی ہو اسے تم کبھی محبت سے خرید نہیں سکتے، اس کے اندر ایک آواز گونجی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے اندر سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ وہ واپس پلٹ گیا، یہ دیکھے بنا کہ وہاں آگے کیا ہوا تھا۔ نہل، آپ نے کسی کو جوائن کیا ہے؟ آج پھر حدید اور نہل کو احسان خان نے اپنے آفس میں بلایا تھا، جہاں سخت تاثرات لیے انہوں نے نہل سے تشویش سے پوچھا تھا۔ حدید خان استہزائیہ مسکراہٹ لبوں پہ طاری کیے پیپر ویٹ سے کھیل رہا تھا۔ جی جوائن کیا ہے۔ نہل کے جواب پہ حدید خان کا ہاتھ رکا۔ کون سی کمپنی کو؟ آرگینک فارمنگ، نہل نے احسان خان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو حیران نظر آ رہے تھے۔ اس دن یاسر کمال کو تو وہ صاف منع کر گیا تھا، مگر جب وہ گھر لوٹ رہا تھا تو راستے میں بہت سارے لوگوں نے اس کی کار رکوائی۔ تم ہی ہو نا احسان خان کے دوسرے پوتے؟ ان میں سے سب سے ضعیف آدمی نے اس سے پوچھا۔ یہ سب کسان ہیں نہل، وہی کسان ہیں جو انسٹنٹ میڈیسن فارمنگ کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ کھڑے تبریز نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں میں ہی ہوں، وہ حیرانگی سے ہچکچاتے ہوئے بولا۔ بیٹا ہماری مدد کرو، اس کمپنی کے خلاف آواز اٹھانے میں ہماری مدد کرو، جس کمپنی نے ہمیں فصلوں میں چھڑکاؤ کے لیے نقصان دہ دوائی دی ہے، یہ کہہ کے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں کم وقت میں دگنی فصل ملے گی، محنت اور پیسہ کم خرچ ہوگا، منافع زیادہ ملے گا، اور ہم نے لالچ میں آ کے اس دوائی کو اپنی فصلوں پہ استعمال کیا۔ بے شک کم وقت میں ہمیں فصلیں دگنی ملی، مگر ہماری زمین اس زہریلی دوائی سے مر گئی، ہماری زمین بنجر ہو گئی۔ اب ہم کیا کریں؟ بنجر زمین پہ کیسے کھیتی کریں؟ اور اگر وہ کمپنی اسی طرح چلتی رہی تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے پورے ملک کی زرخیز زمین بنجر ہو جائے گی۔ نہل خان اس بوڑھے جاہل آدمی کی باتیں حیرت سے سنے گیا تھا، جو بین کر کے کہہ رہا تھا۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ بیٹا ہمارا سب کچھ ہمارے کھیت ہیں، جب وہی نہیں رہیں گے تو ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ وہ تمام کسان اسے نہایت امید بھری آنکھوں سے تک رہے تھے، اور نہل خان ان امید بھری آنکھوں کی امید توڑ نہیں پایا۔ لیکن یہ تو ان کمپنیوں میں سے تو نہیں ہے جنہیں ہم نے چنا تھا۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ان کے علاوہ کسی کمپنی کو ہم چن نہیں سکتے یا ہم انہیں جوائن نہیں کر سکتے۔ آپ بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسانوں کے لیے، پلانٹس یا فارمنگ کے لیے کون زیادہ فائدہ مند ہے، تو یہ تو آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ احسان خان کے کہنے پہ اس نے دھیمے مضبوط لہجے میں کہا، یہ تو صاف ہے، آرگینک فارمنگ ایک گھسے پٹے پرانے زمانے کی فارمنگ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا۔ ہر چیز کو ایوولوشن کی ضرورت ہوتی ہے، ترقی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح فارمنگ کو بھی ہے۔ حدید خان کھڑے ہوتا ہوا اس پہ چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ یوں لگا جیسے حدید خان کو نہل کا آرگینک فارمنگ جوائن کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ترقی کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ
اپنا گلا خود اپنے ہاتھوں سے گھونٹ لیں۔ وہ آج ایک مرتبہ پھر مقابلے پہ اتر آئے۔ دیکھو اگر تم کہو تو میں کسی دوسری بہتر کمپنی سے تمہارے لیے بات کرتا ہوں۔ حدید خان اپنے اندر اٹھتے غصے اور نفرت کے اشتعال کو دباتے بمشکل نرمی سے بولا، اچانک اتنے مہربان کیوں ہونے لگے؟ کل تک تو میری ہار کی خوشی میں پارٹیاں منا رہے تھے اور اس بارے میں نہیں سوچا تھا، اب اچانک سے مجھے آفر دے رہے ہو؟ نہل نے آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، نیکی کرو اور دریا میں ڈالو۔ یہ محاورے بھی تو اب پرانے ہو گئے ہیں، انہیں بھی تو اپ ڈیٹ کی ضرورت ہے۔ محاورہ کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ نیکی کا دکھاوا کرو اور جہنم میں دھکیل دو۔ حدید نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ احسان خان کی جانب متوجہ ہوا۔ سوری سر، اب میں نے وہ کمپنی جوائن کر لی ہے، آپ کہیں گے بھی تو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ احسان خان سے دھیمے سے لہجے میں کہتا وہ آفس سے نکل گیا تھا۔ آپ نے میرے لیے میری ہی چیزوں کو پانا کتنا مشکل بنا دیا گرینڈ پا، حدید غصے سے کہتا ٹیبل پہ رکھی تمام چیزوں کو ہاتھ سے گرا گیا تھا۔ ایک پبلک پلیٹ فارم پہ میرا اور نہل کا انٹریکشن ہونے دو، اب بہت ہو گیا۔ اس نہل کو پوری دنیا کے سامنے ایسا ذلیل کروں گا کہ کبھی دوبارہ سر نہیں اٹھا پائے گا۔ حدید خان غصے سے چلتا ہوا اپنی سیکرٹری سے مخاطب ہوا تھا۔